السلام علیکم۔ جب میں 12 سال کا تھا تب سے ہی شعوری یا لاشعوری طور پہ میں نے اسلامی نظام کی کوشش شروع کر دی تھی، تنظیمی گھرانہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں پورا وقت لگے رہتے تھے۔ وہ سلسلہ جو اس وقت شروع ہوا تھا تب سے لے کے اب تک جاری ہے، اور سب سے زیادہ سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یار تم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہو اس عوام پہ، یہ لوگ تو ٹھیک ہو جائیں پھر حکمران خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اسلامی نظام ابھی آ گیا تو آدھا لوگ تو لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابھی یہ لوگ تیار ہیں؟ ان کی نمازیں تو ٹھیک ہو جائیں پہلے۔ جب تک نمازیں روزے یہ سب ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم سسٹم کی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ فرض ہے، یعنی نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، یہ ہمیں سسٹم کے تحت امت کے مسئلے جو ہیں وہ سالو کرنا ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن وہی سوال اٹھتا ہے کہ لوگ عزت سے گاڑی تو نہیں چڑھاتے، تم ان کے اوپر سسٹم لاؤ گے یہ اس وقت بھی عجیب حرکتیں کریں گے تو نہیں۔ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی لوگ پیٹرول بچانے کے لیے بھی یو ٹرن وغیرہ غلط لیتے ہیں، یا پھر روڈیں صحیح نہیں ہوتی اسے بچانے کے لیے سائڈ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹم کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح طرح انفراسٹرکچر نہیں دیکھ پا رہے، جس وجہ سے لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا کچھ روپے کا پیٹرول بچانے کے لیے؟ چیٹنگ کرتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کو کلچر کرے، ان کی گرومنگ کرے، جس سے وہ جاہلوں والی حرکت نہ کریں، ان کو صحیح ایجوکیشن ملے۔ اور یہ چیز سسٹم کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی این جی او کرے گی تو اپنے لیول پہ تھوڑا بہت فلاحی اداروں کے ذریعے کچھ پرسنٹیج لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، لیکن آپ پراپرلی لوگوں کو کلچر کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز بھی سسٹم کے تحت ہی پراپرلی ہو سکتی ہے۔ سسٹم کے پاس وہ ریسورسز ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پاس وہ بجٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ ہر سوسائٹی کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان سے لوگ جب دبئی جاتے ہیں تو وہ سارے قانون فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں ان کے اوپر ایک نیا نظام آتا ہے اور اس کے اندر وہ فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی ہمیشہ اتھارٹی کو اکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر بس والا صحیح سے بس نہیں چلائے گا یا روک دے گا تو ہم جا کے ڈرائیور کو بولیں گے، یا پھر اگر باس سیلری نہیں دے رہا ہم باس سے جا کے پوچھیں گے۔ جہاں گورنمنٹ کی بات آتی ہے وہاں ہم اوپر سے نیچے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ عوام کا ہی مسئلہ ہے۔ تو اس میں خیر ایک لاجک آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ عوام ہی چنتی ہے، تو کیا واقعی عوام چنتی ہے؟ سورہ لہب، سورہ مزمل، آپ نے ان میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح حکمرانوں کا محاسبہ کیا گیا ہے، اور صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں جیسی عوام ویسے حکمران، نہیں، ڈائریکٹ ان کے سامنے آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کو مکمل نہیں سمجھتے، یعنی اگر میں بولوں کہ تاریخ میں کون سا سب سے بڑا اکنامسٹ گزرے نام بتاؤ کچھ، تو لوگ کارل مارکس یا جیمز ٹوبن کہیں گے، مگر کوئی حضرت عمر کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اسلام ہماری آنکھوں کا لینس نہیں بن پایا، ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں اسلام کی بات کر سکتے ہیں مکہ میں، تو ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ اور وہی بات ہے کہ جب سب کچھ ریاست سے پہلے ہو سکتا ہے اور سب اپنی فلاحی ادارے یا کچھ گروپس بنا کے دعوت کے ہم نظام سے پہلے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر نظام کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ جب نئے علاقے فتح کرتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج پہلا دن ہے تو صرف ایک قانون ہی نافذ ہوگا۔ جتنے بھی علاقے فتح ہوتے تھے سب پہ اسلام پورا نافذ ہوتا تھا، اور وہاں لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے اور انہیں اچھا لگتا تھا وہ سسٹم۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے 360 بت تھے، فتح ہونے کے بعد یہ نہیں کیا کہ چلو آج ہم صرف ایک بت توڑتے ہیں باقی چھوڑ دیتے، نہیں، 360 بت پہلے تھے، مکہ فتح ہوتے ہی 0 بت بچے۔ اس بارے میں حضرت عثمان نے کافی اچھا کہا تھا، جس کو قرآن نہیں سدھارتا اس کو سلطان سدھارتا ہے۔ جب زرداری جیسے سلطان کو لوگ قبول کر لیتے ہیں تو کیا ابھی ہمیں قبول نہیں کریں گے اگر کوئی اسلامی قیادت آ گئی؟ کیونکہ ابھی جو 12 بجے ہال بند ہو رہے ہیں، یہ زرداری نے اپنے دور میں قانون پاس کیا تھا، اور اس کی اتنی سختی ہوئی کہ ابھی تک رات کے 4-5 بجے تک ہال کھلے نہیں رہ سکتے، بند ہو جاتے ہیں جلدی۔ تو ٹریفک پولیس کو ہم رشوت دے کے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نو گو ایریا پہ پولیس کھڑی ہو تو اسے ہم رشوت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس پہ ڈنڈا ہوتا ہے سسٹم کا۔ تو امیجن کریں یہی لا اگر بنے کہ جمعے کے وقت کوئی دکان کھلی نہیں رکھ سکتا اور اس پہ سختی ہوں، تو لوگ واقعی اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر تدریجاً نہیں کرنا ہے تو یہ طے کیسے کریں گے ہم کون سی چیز پہلے کرنی ہے کون سی بعد میں؟ کیونکہ ہم جس قرآن نے کہا چور کے ہاتھ کاٹو، اسی قرآن نے کہا نماز قائم کرو، تو ہم یہ کیسے پتہ چلا کہ خالی اس والے حکم پہ ابھی عمل کرتے رہو، اجتماعی معاملات پہ ہمیں نہیں بات کرنی، اس بارے میں ہمیں ایک دم گونگا بن کے رہنا ہے۔ اور تدریجاً میں کئی ساری خیر لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، مگر 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا اسلام نازل ہوا، لیکن وہ نافذ اسی وقت ہوتا تھا جب حکم آتا تھا، یعنی جب حکم آیا 20 نماز میں قبلہ بدلا، آیا ہلکے ہلکے کر کے، لیکن نافذ اسی وقت ہوتا تھا۔
سو نظام ہی وہ چیز ہے جو لا اور آرڈر کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، اور وہی چیز معاشرے کو صحیح طریقے سے فنکشنل بنا پاتی ہے. یہ بات مجھے ایک دم فضول لگتی ہے کہ زمین ابھی زرخیز نہیں ہوئی، ابھی گھاس کو گیلا ہونے دو پھر ہم اجتماعی معاملات پہ بات کرنا شروع کریں گے. بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، اس وقت تو اور زیادہ بولنا چاہیے ہمیں. یہ پرفیکٹ ٹائم ہے، یعنی یہ غلط ٹائم نہیں، یہ پرفیکٹ ٹائم ہے سسٹم پہ بات کرنے کا. جس طرح ابھی لوگ مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں، یہ بہترین وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ ہمارے اوپر غیر شرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہمیں زکوٰۃ کا سسٹم لینا چاہیے جس میں لوگوں کی استطاعت کے حساب سے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. یہی بہترین وقت ہے اس بارے میں بات کرنے کا کہ وہ چیز جو ہر گھر کی ضرورت ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس نہیں جا سکتی. یہی بہترین وقت ہے اپنی تاریخ یاد دلانے کا کہ جب ہمارے اوپر اسلام کا سسٹم تھا تب ہماری وہ گولڈن ایج تھی، اور کس طریقے سے فتوحات اور اکنامی اور کئی سارے معاملات میں ہم اوپر جا رہے تھے. ہمیں تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہم سے خوش ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. یہی وہ بہترین وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ سودی قرضوں سے اللہ سے ہم جنگ کر کے اپنے معاشرہ اور اپنے سوسائٹی ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے مسئلوں سے نہیں نکل سکتے. یہی بہترین وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ کشمیر اور یہ جتنے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حل یونائٹڈ نیشن کے پاس نہیں ہے. یہی بہترین وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ ان کے ہر مسئلے کا حل اسلام نے دیا ہے. جس طرح اسلام نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، اس طرح یہ بھی بتایا کہ پوری دنیا میں سسٹم کیسے قائم کرنا ہے. شکریہ.